السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پہلے پارٹ میں ہم دیکھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، اس کی طاقت کتنی ہے، اللہ نے اسے کیسی کیسی طاقت دے رکھی ہے، ان کا کام کیا تھا۔ تو آج ہم جانیں گے پارٹ نمبر 2 میں کہ حضرت دوسرے نمبر کے جو فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہترین سے بہترین فیکٹ جو ہم کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتہ نہ ہو، تو اسی کے بارے میں چلیے جانتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات یعنی کہ جنات اور فرشتوں کی دنیا کے حقیقی ہونے پر ہمارا ایمان ہے، جو کہ انسانوں کی طرح بظاہر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن در حقیقت یہ وجود رکھتی ہیں۔ لیکن فرشتوں کے وجود اور ان کے دنیا سے تعلق کے متعلق معلومات انتہائی کم ہیں۔ اسی لیے آج بھی بہت سے لوگ نہ صرف فرشتوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جس کی قرآن کریم نے حقیقت کچھ اس طرح سے واضح طور پر بیان کی ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے نور سے پیدا کی گئی ایسی مخلوق ہے جس میں کوئی خواہشات، جنس، نیند، بھوک اور تھکاوٹ جیسی کسی بھی چیز کا تصور ہی موجود نہیں۔ اور دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی یہ مخلوق موجود تھی۔ دوستو، فرشتوں میں 4 فرشتے انتہائی مقرب اور اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور حضرت عزرائیل یا ملک الموت۔ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں جسے وہ پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک ہر لمحہ نبھاتے رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے انہی 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ مقرب فرشتہ اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سب سے زیادہ قریب موجود ہوں۔ لفظ میکائیل کیل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ناپنا تولنا، اور یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ انسانوں کے لیے یا مخلوق کے لیے جو زمین پر یا تمام آسمانوں پر موجود ہے اس کے لیے رزق اتارنا اور بارشیں برسانے کا نظام بھی انہی کے ذمہ ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ کہاں پر گرے گا اور اس سے کیا کچھ اگے گا، اس سب کا حساب بھی وہ رکھتے ہیں، اور ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر کے اندر بھی رزق پہنچانا انہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا نام ہے عبید اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 زمین پر۔ آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، جبکہ زمین پر ابو بکر اور عمر۔ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر یعنی کعبۃ اللہ جو کہ زمین پر موجود ہے، اسی طرح کا ایک اور کعبہ بالکل اسی کے اوپر عرش پر بھی موجود ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور یہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک بار اس کا طواف کر لے دوبارہ فرشتوں کی بے انتہا تعداد کی بدولت اس کی باری کبھی بھی نہیں آتی۔ اس بیت المعمور کے موزن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، یعنی کہ یہ فرشتوں کی عبادت کے لیے جماعت کرواتے ہیں۔ ان کی باقی فرشتوں پر برتری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتے یعنی کہ میکائیل اور جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ کافر ہے اور خدا کافروں کا دشمن ہے۔ بائبل کے اندر ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ انہوں نے ہی شیطان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاش سے متعلق بحث و تکرار بھی کی تھی۔ یہی وہ فرشتے ہیں جو بیابان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوئے تھے، جبکہ مکاشہ کی کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے ہی دوسرے فرشتوں کے ساتھ مل کر ابلیس اور اس کے شیاطین سے جنگ کی تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے زمین پر انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہمیں کئی اسلامی روایات سے بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے جب حضرت میکائیل زمین پر اترنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک پاؤں ساتوں جنت میں ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں ساتوں زمین پر، لیکن قرآن کریم میں ان کی ذمہ داری صرف مخلوقات کو رزق پہنچانے اور بارش، بادل، بجلی، آندھی وغیرہ پر کنٹرول ہی بیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جسامت اور شخصیت سے متعلق کوئی بھی مستند حوالہ اور روایت موجود نہیں ہے۔ بائبل میں انہیں آرک اینجل یعنی سب سے زیادہ ہائیسٹ رینک اور طاقتور ترین فرشتے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اکیلے ہی اللہ کے حکم سے شیطان کو جنت سے دھکیل کر باہر نکالا تھا جب اس نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسے ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ ان کا ذکر بائبل کے اندر 6 جگہ پر موجود ہے، اور ایک جگہ پر پروفٹ دانیال سے متعلق بیان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی تو اچانک روشنی کی صورت میں ایک بہت بڑی جسامت کی شخصیت ان کے سامنے ظاہر ہوئی، جس نے سونے کا بیلٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر ٹوپیز سٹون
یعنی پخراج پتھر سے بنا تھا، اس کا چہرہ روشنی سے بھرا تھا، اس کی آنکھیں ایک روشنی کے چراغ کی مانند، جبکہ ہاتھ اور ٹانگیں پیتل کے جیسی چمکدار کسی چیز سے بنی تھیں اور وہ بہت ہی بڑی جسامت کے تھے۔ اس کے علاوہ شیطان کی فوج کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی بائبل کے اندر موجود ہے، جس میں شیطان کو ذلت امیف شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ فرشتوں کے ساتھ شیطان اور اس کے چیلوں نے آسمانوں پر یا جنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں کی جس جماعت نے انہیں شکست دی اس کے کمانڈر حضرت میکائیل علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن ان روایت کے اندر کتنی حقیقت ہے یا کتنا سچ ہے، یقین سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں، کیونکہ بائبل کے اندر ایسی معتبر شخصیات سے متعلق بہت ساری کہانیاں اور فرضی قصے کہانیاں بھی موجود ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر۔ اسی لیے تو الہامی کتاب ہونے کے باوجود مسلمان اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے اندر کافی کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ روایات اسی بدلاؤ کا نتیجہ ہیں یا حقیقت ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کے بعد فرشتوں کو بھی موت آئے گی، کیونکہ اس دنیا کا قانون ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت چکھنی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ قیامت کے روز ملک الموت باقی 3 فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گے، لیکن ملک الموت کی روح کو خود اللہ تعالیٰ قبض کریں گے اور پوری کائنات کے اندر یہ اعلان کریں گے کہ صرف واحد و یکتا خالق و مالک اصلی بادشاہ صرف اور صرف میری ہی ذات ہے، جبکہ باقی سب ناتواں کمزور مخلوق اور صرف میری ہی محتاج ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے۔ ماشاءاللہ بہت ہی نالجبل یہ ویڈیو تھی، الحمدللہ اچھی جانکاری دیتے ہیں۔ ہنسی ٹی وی کے سمپادک ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کو جو ہے نالج کو بانٹیں، ہم خود لیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں اس نالج کو۔ اسلامی نالج ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی نالج تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہی ہے، اسلامی نالج ہونا بہت ضروری اس لیے ہے تاکہ انسان آخرت کے بارے میں کچھ سوچے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے دوسرا پارٹ کا حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام شیطان کے لشکر سے بھی جنگ کیے ہیں۔